مجلس فخر بحرین کی جانب سے منعقد آج کے اس مشاعرے کی خوبصورت شام کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر میں اپنے ان دو دعائیہ اشعار سے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ دستے دعا کو جرأت حسن سوال دے، دستے دعا کو جرأت حسن سوال دے، اہل طلب کو پھر وہی اوج و کمال دے، آگاہی و شعور کے در کھول دے نئے، آگاہی و شعور کے در کھول دے نئے، اللہ سب کو علم کے پیکر میں ڈھال دے، اللہ سب کو علم کے پیکر میں ڈھال دے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی یہ تاریخی شام مجلس فخر بحرین کے زیر اہتمام ہونے والے 9ویں عالمی و تاریخی مشاعرے میں آج کا یہ دن ایک جشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج اردو کی فتح کے جشن کا دن ہے۔ یہ اردو کا ہی فیضان ہے کہ آج اتنی کثیر تعداد میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں محترم شکیل احمد صبرہدی صاحب، مجلس فخر بحرین کے جو بانی بھی ہیں اور روح رواں بھی ہیں، ان کی بہت ممنون و شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت کہکشاں جو سخن کی سجائی ہے، اس کے لیے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، اور میں تہہ دل سے ان کی ممنون و شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں مجھے آپ سے روبرو ہونے کا موقع فراہم کیا۔ جہاں تک اس تنظیم کا سوال ہے، مجلس فخر بحرین کے زیر اہتمام ہونے والا یہ 9واں عالمی مشاعرہ ہے، اور اس سے پہلے جو مشاعروں کا انعقاد کیا گیا وہ صرف یوں نہیں تھا کہ صرف ہم نے ذوق و شوق کی تسکین کے لیے ان مشاعروں کا انعقاد کیا، بلکہ مجلس نے ان مشاعروں میں کسی ایک خاص ادبی شخصیت پہ وہ مشاعرے مرکوز رہے، اور اس شخصیت کے فن اور ان کے حوالے سے ان کی خدمات کا انکشاف اعتراف کیا گیا، اور کئی مجلے اور کئی کتابیں منظر عام پہ آئیں۔ آپ سامنے بیک ڈراپ پر دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ تو یہ مشاعروں کا جو انعقاد کیا گیا وہ صرف ذوق طبع کے لیے نہیں، بلکہ اردو کی ترقی اور ترویج اور فروغ کے حوالے سے ایک بہت اہم کام تھا جو مجلس فخر بحرین کے زیر اہتمام ہوا۔ محترم جناب شکیل صبرہدی صاحب کے زیر نگرانی جو کتابیں منظر عام پر آئیں، اس میں عرفان صدیقی حیات و خدمات، مجلس فخر بحرین برائے فروغ اردو، خلیل الرحمن اعظمی ایک بازیافت، پنڈت برج نارائن چکبست شخصیت اور فن، فراق گورکھپوری شاعری اور شناخت، اور پنڈت آنند نارائن ملا حیات اور کمالات۔ یہ کتابیں جو ہیں کئی مجلے اور یہ کتابیں منظر عام پر آئیں، اور یہ اردو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ تو اس حوالے سے دیار غیر میں اردو کے چراغ کو روشن کیا ہوا ہے مجلس فخر بحرین نے۔ اس وقت جو کتابیں آپ کے سامنے تھیں، جو بیک ڈراپ پر بھی نظر آ رہی ہیں، تو اس میں دلی استقبال، تو آج میں اس ڈائس سے، مجلس فخر بحرین کے اس ڈائس سے بحرین اور بیرون بحرین سے آئے ہوئے تمام شعراء اکرام، تمام جو مہمانان آئے ہیں ان کا، اور اراکین مجلس کا، تمام حاضرین محفل کا دلی استقبال کرتی ہوں اور خیر مقدم کرتی ہوں۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور اس شام میں درخواست گزار ہوں تمام حاضرین محفل سے بطور خاص کہ مشاعرہ جو ہے اس کی کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ آپ کی حوصلہ افزائی اور تعلیوں پر منحصر رہتا ہے۔ تو یہاں میرا ایک بہت چھوٹا سا کام یہ ہے کہ جو شعراء حضرات ہیں انہیں اسٹیج پر مجھے مدعو کرنا ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے کہ یہ کہکشان سخن جو ہے جو سجائی گئی ہے، دور دور سے شعراء اکرام اس محفل میں آئے ہیں، تو ان کا
یہ اتنا تو حق بنتا ہے کہ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیا جائے. تو جب شعراء اکرام کو یہاں بلایا جائے تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ان کا زوردار تالیوں سے استقبال کریں. تالیوں کی یہ بازگشت سوشل میڈیا سے ہو کر دنیا کے کونے کونے میں سنی جانی چاہیے، جس سے یہ اندازہ ہو کہ آپ صرف شعر و سخن کے دل دعویٰ ہی نہیں، اردو کے محافظ بھی ہیں. تو آئیے اب میں مشاعرے کی طرف پیش روی کرتی ہوں اس شعر کے ساتھ کہ رقص میں تیز کرو، ساز کی لے تیز کرو. رقص میں تیز کرو، ساز کی لے تیز کرو، سوئے میں خانہ سفیران حرم آتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے اس مشاعرے کی صدارت کے لیے ہم نے جس بے حد معروف شخصیت کا انتخاب کیا ہے، انہیں مدعو کیا ہے. آپ USA امریکہ سے تشریف لائے ہیں، اور بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ جہاں تک سائنس کی بات ہے، سائنس زندگی کی حقیقتوں کا نام ہے، اور ادب جو ہے وہ احساس اور جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. لیکن اس شخصیت کے دل میں یقین اور گمان کے دونوں چراغ روشن ہیں. محترم ڈاکٹر عبداللہ صاحب ناسا کے سائنسداں رہے ہیں، اور سائنس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں اردو کی فروغ اور ترقی کا چراغ روشن ہے. میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور منصب صدارت پر جلوہ افروز ہوں. اردو ادب کی ترقی اور ترویج کے حوالے سے کئی تنظیموں کے آپ ممبر بھی ہیں اور سربراہ بھی ہیں، اور دیار غیر میں شمع اردو کو روشن کیے ہوئے ہیں. آپ کا وطن اعظم گڑھ ہے، تو اس شعر کے ساتھ کہ اس خطۂ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے یکسر، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس محفل میں ایک سے زائد نیر اعظم موجود ہیں. اب اس تقریب کی دوسری اہم شخصیت جو ہیں ہمارے مہمان خصوصی محترم آصف اعظمی صاحب، ایک انتہائی قابل قدر شخصیت، ہمہ جہت شخصیت کہیں. کئی زبانوں پہ آپ کو دسترس حاصل ہے، 11 سے زائد کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں. انتہائی منکسر المزاج اور ایک بہت اچھی شخصیت. میں ادب اور احترام کے ساتھ محترم آصف اعظمی صاحب سے التماس کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور مہمان خصوصی کی منصب پر. بہت شکریہ. نہیں، مہمان خصوصی کو تو اسٹیج پر ہونا ہی چاہیے کم سے کم. تو اظہر عنایتی صاحب ایک ایسا اردو ادب کا نام، ہند و پاک کی ایک اہم شاعر، جن کے کئی مجموعے کلام منظر عام پر آ چکے ہیں، اور آپ کے جو مقبولیت ہے، ایک انفرادیت ہے، وہ قائم ہے. تو میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ محترم اظہر عنایتی صاحب سے التماس کرتی ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آپ رامپور انڈیا سے تشریف لائے ہیں، منفرد لب و لہجہ، اور اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس کتنا دشوار ہے خود کو کوئی چہرہ دینا. ہندوستان کے بدایوں سے تشریف لائے ایک انتہائی ہر دل عزیز شاعر، جن کا شمار اس وقت سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے اپنی ایک انفرادی شناخت بنائی ہے. انتہائی مقبول اور بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر. نئی اور جدید جو شاعری ہے اس کا خوبصورت امتزاج آپ کے کلام میں دیکھنے کو ملتا ہے. 3 شعری مجموعے آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں. فہمی بدایونی صاحب سے میں بسط خلوص و احترام التماس کرتی ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. پریشاں ہے وہ جھوٹا عشق کر کے، وفا کرنے کی نوبت آ گئی. اب میں ایک ایسی شخصیت کو ایک
شعر و سخن کے فلک کی ایک ایسی شخصیت کو آواز دینے جا رہی ہوں جو اردو ادب کا ایک درخشاں ستارہ ہے. آپ کی 8 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. علم سے لے کر فلم تک آپ کی اپنی ایک علیحدہ شناخت ہے. انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جناب شکیل اعظمی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ان کا یہ شعر کہ اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی، اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی، کتنا مشکل ہے بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی. شکیل اعظمی صاحب کا زوردار استقبال ہے. اسی کے ساتھ پھول کی خوشبو، ہوا کی چاپ، شیشے کی کھنک. پھول کی خوشبو، ہوا کی چاپ، شیشے کی کھنک، کون سی شے ہے جو تیری خوش بیانی میں نہیں. ایک معلمہ، مصنفہ، شاعرہ، بہترین ناظمہ، ادیبہ محترمہ عذرا نقوی صاحبہ، میں انتہائی خلوص اور احترام کے ساتھ آپ سے التماس کرتی ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اب تک آپ کی 11 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور آپ ریختہ فاؤنڈیشن سے منسلک ہیں. یہ بارگاہ حسن ہے اے چشم شوق دیکھ، یہ بارگاہ حسن ہے اے چشم شوق دیکھ، لازم ہے احترام بھی وارفتگی کے ساتھ. محترمہ عذرا نقوی صاحبہ، زوردار تالی. اب میں جس شخصیت کو اس وقت آپ کے درمیان آواز دینے جا رہی ہوں ان کے حضور درخواست گزار ہوں. انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں. 3 شعری مجموعے آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں. اس وقت وہ شمع سخن بنے ہوئے ہیں کیونکہ تمام جو سخن کے پروانے ہیں ان کا آج طواف کریں گے. تو میں مدن موہن دانش صاحب سے التماس کرتی ہوں، آپ گوالیر انڈیا سے تشریف لائے ہیں. انتہائی مقبول شاعر، ایک انفرادیت آپ کے کلام میں پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ بہترین ناظم بھی ہیں اور آج کے مشاعرے کی نظامت بھی آپ ہی فرما رہے ہیں. زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے. اس کے ساتھ ہی خالد صدیقی صاحب لکھنؤ انڈیا سے تشریف لائے ہیں. خالد صدیقی سبرہدی صاحب، جائے پیدائش آپ کی جو ہے وہ سبرہدی ہے. خوبصورت لب و لہجے کے شاعر، احساس اور جذبات کی آنچ میں تپتے ہوئے اشعار. دوست بننا بڑا ہی آساں ہے، دوستی نبھانا مشکل ہے. خالد صدیقی صاحب کا استقبال ہے. اسد اقبال صاحب، سب ٹھیک چل رہا ہے مگر دل اداس ہے، جی اب سنبھل رہا ہے مگر دل اداس ہے. راولپنڈی پاکستان سے آپ کا تعلق ہے اور اس وقت یہ آپ کی شاعری میں کسی خوش خرام پہاڑی جھرنے کی سی روانی پائی جاتی ہے. تصوف کا رنگ بھی ہے، انسانی جذبات اور احساسات کا خوبصورت بیان. محترم اسد اقبال صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری ایک خوبصورت کینوس ہے جس پر زندگی کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں. سہیل فاروقی صاحب پٹنہ انڈیا سے ہمارے اگلے شاعر ہیں، وہ تشریف لائے ہیں. خوبصورت لب و لہجے کے شاعر، ہندی اردو دونوں زبانوں پر آپ کو بے پناہ دونوں منچوں پر آپ کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہے. شستہ، صاف اور آسان زبان، مہکتے دھڑکتے خوبصورت الفاظ، آپ کی طرز تحریر حالات حاضرہ، غم دل، غم دوراں اور غم روزگار کا بیان. محترم سہیل فاروقی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں. تو حاضرین محفل، آج مجلس فخر بحرین کے زیر اہتمام ہونے والے اس مشاعرے کی یہ پوری ٹیم آپ کے سامنے ہے. اب میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، میرا آپ سے میں بسط خلوص و احترام میں التماس کرتی ہوں کہ اسے بغور سنیں. انسانی تہذیب و تمدن کی رنگا رنگی،
قوموں کا عروج و زوال، نظریات کی شکست و ریخت، خانقاہوں اور یادگاروں کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی نامور شخصیت، تہذیب و تمدن کے امین، پیامبر اردو زبان و ادب، خدمت گار قوم و ملت، ایک ایسی شخصیت جس کا احاطہ کرنے کے سے لفظ قاصر ہیں۔ شخصیت تیری سمیٹے ہے محاسن اتنے، کس کا میں ذکر کروں کسے تشنا چھوڑوں۔ جی ہاں، میری مراد ہے شکیل احمد صبرہدی صاحب سے دیار غیر میں اردو کی ترقی اور ترویج کی شمع روشن کیے ہوئے اپنی شناخت شکیل ٹریڈنگ اور بحرین پرائٹ کے نام سے قائم کرنے والے فرزند شیراز ہند، ایک کامیاب بزنس مین، رونق محفل شعر و ادب، مفکر قوم و ملت، نسل نو کے لیے ایک مثال۔ نہ جانے کتنے نوجوانوں کو آپ نے زندگی جینے کے گن سکھائے ہیں اور انہیں بسر روزگار کیا ہے۔ مجلس فخر بحرین کے بانی اور روح رواں سرپرست اعلیٰ، ایک انتہائی مشفق، منکسر المزاج شخصیت، آج کے اس کاروان شوق کے میر کارواں، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ میں بصد احترام محترم شکیل احمد صبرہدی صاحب کے حضور درخواست گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور استقبالیہ خطبہ عطا کریں۔ میں ان اشعار کے ساتھ کہ میں چاہتا ہوں نظام کہن بدل ڈالوں، تاج بھوپالی کے یہ اشعار کہ میں چاہتا ہوں نظام کہن بدل ڈالوں، مگر یہ بات فقط میرے بس کی بات نہیں، اٹھو بڑھو میری دنیا کے عام انسانوں، یہ سب کی بات ہے، دو چار دس کی بات نہیں۔ بہت ادب اور احترام کے ساتھ میں ملتمس ہوں محترم شکیل احمد صبرہدی صاحب کے کہ وہ یہاں پر استقبالیہ خطبے سے ہمیں نوازیں۔ صدر عالی مقام ڈاکٹر عبداللہ صاحب، شکریہ، مہمان ذی وقار محترم آصف اعظمی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معزز اور محترم شورائے کرام اور مملکت بحرین کے باذوق اور ادب نواز سامعین، آداب و تسلیم۔ مجلس فخر بحرین برائے فروغ اردو ایک بار پھر اسی جوش، جنون اور جذبے کے ساتھ ایک اور عالمی مشاعرے کا اسٹیج سجائے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ مجلس کی جانب سے بحرین کی سرزمین پر منعقد ہونے والا یہ نواں مشاعرہ ہے۔ آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اپنی زبان اور تہذیب کے لیے آپ کا ذوق شوق دیکھ کر یہ یقین آسمان چھونے لگتا ہے کہ جب تک سماجی شعور زندہ ہے اور اردو تہذیب اپنے رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہمارے سینوں میں روشن ہے، اردو زبان اور اس کی شاعری کو زوال نہیں آ سکتا۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ مجلس کی اس مشاعرہ کی صدارت عصری اردو نظم کے معروف شاعر ڈاکٹر عبداللہ صاحب فرما رہے ہیں۔ امریکہ میں عالمی مشاعروں کے فروغ اور عروج میں ڈاکٹر صاحب کا کردار غیر معمولی ہے۔ زبان و ادب کے اسی جنون نے ناسا جیسے ادارے کے ایک سائنسدان کو شعر و ادب کا علم بلند کرنے کا حوصلہ بخشا ہے۔ آج کے مشاعرہ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے نامور صحافی، بہترین ادیب، عمدہ مقرر، پوروانچل فیسٹیول ماٹی کے کنوینر، چیئرمین وی پی فاؤنڈیشن اور مجلس کے معاون خصوصی آصف اعظمی تشریف فرما ہے۔ آصف اعظمی کی ذاتی صلاحیتیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن قومی، سماجی، معاشرتی اور لسانی ہم آہنگی اور بھائی چارہ کے فروغ کے لیے ان کی خدمات لائق صد تحسین و ستائش بھی ہیں اور قابل تقلید بھی۔ آج کے مشاعرے میں
معاصر شعر و ادب کے بہت اہم اور توانا آوازوں کو یکجا کیا گیا ہے، جن میں ڈاکٹر عبداللہ کے علاوہ جناب اظہر عنایتی صاحب، جناب فہمی بدایونی صاحب، جناب شکیل اعظمی صاحب، جناب مدن موہن دانش صاحب، محترمہ عذرا نقوی صاحبہ، محترمہ عنبر عابد صاحبہ اور محترم خالد صدیقی صاحب کے علاوہ سہیل فاروقی صاحب بھی یہاں آج کے مشاعرے میں آپ کو اپنے شعر سے نوازیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سا رد و بدل یوں ہوا ہے کہ جیسا کہ آپ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کے مشاعرے کی نظامت عامر عثمانی صاحب کو کرنی تھی، لیکن منصور عثمانی صاحب کو کرنی تھی۔ ان کے داماد کا پرسوں انتقال ہو گیا، میرا خیال ہے 40-45 کی عمر تھی، تو یہ بڑا سانحہ تھا، وہ نہیں آ سکے۔ چنانچہ بہت سارے نئے چہرے ہیں اور محترمہ عنبر عابد صاحبہ نے ابھی جو نظامت شروع کی ہے، اس کے بعد اس کو تکمیل تک لے جائیں گے مدن موہن دانش صاحب، انشاءاللہ بہترین نظامت یہ لوگ کریں گے۔ بہرحال میں دوسرے ہندوستان سے تشریف لائے دیگر معزز مہمانان کا تذکرہ کروں کہ اس میں ہمارے دوست جمال ناصر صاحب، جناب ارشد صاحب، ڈاکٹر ریحان قاسمی صاحب اور بہت سارے صاحبان یہاں آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے اور ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مجلس کی ابتدا سے یہ کوشش رہی کہ ہر نئے انداز اور معتبر طریقہ کار کو اپناتے ہوئے زبان و ادب اور تہذیب و ثقافت کے فروغ میں جو کچھ بھی ضروری بن پڑے وہ کیا جائے۔ چنانچہ گزشتہ 10 برسوں میں مجلس کے زیر اہتمام متعدد قومی سیمینار، عالمی مشاعرے، کتب کی اشاعت کا اہتمام اور مقامی نشستوں کا انعقاد ہو چکا ہے۔ اگر آپ سب کی دعائیں شامل حال رہیں تو مجلس فخر بحرین کا پلیٹ فارم آئندہ بھی اپنی بساط بھر کوششوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ ہماری کوششوں اور کامیابیوں میں آپ جیسے ادب نواز اور شعر و ادب سے محبت کرنے والے باذوق اور ادب نواز سامعین بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور آپ کی حوصلہ افزائیاں ہمیں آئندہ پڑاؤ کا راستہ دکھاتی ہیں۔ مجلس کی سرگرمیوں میں جب سے مجلس شروع ہوئی ہے، اس میں جو خاص لوگوں کا کردار رہا ہے، اس میں عزیز نبیل مشاعروں کے ہمارے جتنے مشاعرے ہوئے ہیں اس کے روح رواں رہے ہیں بحرین میں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو کام ہندوستان میں ہوتا رہا، جو سیمینار وغیرہ مختلف یونیورسٹیوں میں رہا ہے، اسے آصف اعظمی دیکھتے رہے، وہ آج یہاں موجود ہیں۔ باقی میرا خیال ہے کہ عنبر عابد صاحبہ کو میں کہوں گا کہ مشاعرے کا کام آگے بڑھائیں۔ ابھی آپ پوچھیں گا وہ لوہے سے پاس آگے دیا جائے گا۔ ہاں وہ آپ کر دیجیے۔ جی جی، بہت شکریہ سر۔ ابھی آپ یہیں تشریف رکھیے کیونکہ مجلس فخر بحرین کی جانب سے لوہے سے پاس پیش کیا جانا ہے، تو محترم ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو اور جناب آصف اعظمی صاحب کی خدمت میں لوہے سے پاس پیش کیا جائے گا۔ اردو کی ترقی اور ترویج کے حوالے سے جناب ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی جو خدمات ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ ساری دنیا میں آپ نے اردو کا پرچم لہرایا ہوا ہے اور دیار غیر میں شمع اردو کو روشن رکھا ہوا ہے۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں مجلس فخر بحرین آپ کو لوہے سے پاس پیش کرتے ہوئے اپنے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ پہلے سر کو دیا جائے گا، پھر آصف صاحب کو دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو بلا کے دیا جائے۔ جی ہاں، آصف اعظمی صاحب آپ بھی آ جائیے۔ سر آپ آئیے۔
عذرا صاحبہ زوردار تالیوں سے استقبال اور اس اعزاز کے لیے حوصلہ افزائی کیجیے. ایک زندگی لگتی ہے تب جا کے کوئی ایک چھوٹا سا اعزاز ہاتھ میں آتا ہے، تو ان کی اس کاوشوں کو سراہیے. آصف اعظمی صاحب، ان کی بے پناہ خدمات 11 کتابیں ابھی تک آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں. انتہائی زبان کے حوالے سے بہت کام کرنے والے ایک محافظ اردو، پاسبان زبان و ادب محترم آصف اعظمی صاحب کو مجلس فخر بحرین لوح سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے اپنے اوپر فخر محسوس کرتی ہے. زوردار تالیاں. بہت بہت مبارک ہو سر. آج کے اس پروگرام میں ایک اب جو آصف اعظمی صاحب ہیں وہ اظہار خیال کریں گے. جی ہاں، پروگرام کے تعلق سے وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے اور مجلس فخر بحرین کی خدمات پر روشنی ڈالیں گے. محترم آصف اعظمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی البدایہ اہنئکم واتقدم علیکم بأحر التہانی والتبریکات بمناسبت یوم الوطنی للبحرین، وادعو اللہ لسلامتکم وسلامت البحرین. بحرین کے یوم الوطنی نیشنل ڈے پر منعقد آج کے اس عالمی مشاعرے کے صدر عالی وقار جناب ڈاکٹر عبداللہ صاحب، مجلس فخر بحرین کے بانی سرپرست، مشاعرے کے روح و رواں جناب شکیل احمد سبرہدی صاحب، محترم اظہر عنایتی صاحب، محترم شکیل اعظمی صاحب، محترم فہمی بدایونی صاحب، ڈاکٹر عذرا نقوی صاحبہ، ڈاکٹر مدن موہن دانش صاحب اور تمام معزز شورائے کرام، صف سامعین میں موجود ارشد صاحب، ناصر اقبال صاحب، شکیل صاحب، نگرانی صاحب اور تمام سامعین، حاضرین، ناظرین. آج یقیناً خوشی کا موقع ہے. خوشی اس لیے کہ قطر بحرین کا، معاف کیجیے گا، نیشنل ڈے ہے. خوشی اس لیے کہ ہم ادب کو، زبان کو، تہذیب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. لیکن خوشی کے اس موقع پہ میں آپ کے لیے ایک بری خبر لایا ہوں. میں آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں. میں یہ بتانے آیا ہوں کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے. وہ کانا دجال والی قیامت نہیں کہ وہ کانا دجال تو ہم نے قرآن کو سمجھنے میں، اس کی ایجاز کو، اس کی حکمت کو سمجھنے میں غلطیاں کی ہیں بار بار، لیکن سچ مچ قیامت آنے والی ہے. اور کانا دجال والی ہی قیامت آنے والی ہے کیونکہ ہم نے قرآن کو، احادیث کو اس کے صحیح مفہوم میں سمجھا ہی نہیں، اس پہ غور و فکر بھی نہیں کیا. غور و فکر کا جو سلسلہ جو بار بار قرآن کہتا تھا کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تو اس لیے نہیں کہا تھا کہ تفکر کا اور تدبر کا سلسلہ بند کر دیا جائے.
390 سال پہلے گلیلیو نے معافی مانگی تھی جب اس نے یہ کہا تھا کہ دنیا حرکت کرتی ہے. تو اس وقت کے مٹھادیشوں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. اور آج پوری دنیا اس کی قائل ہوئی، اور 1992 میں ویٹیکن نے باضابطہ اعلان کیا کہ ہاں گلیلیو سچ تھا اور زمین حرکت کرتی ہے، زمین ساکت نہیں ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. جب ہم نے یہ کہا تھا، جب ہم نے یہ مانا تھا کہ زمین ساکت ہے، اور آج بھی ہم پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر کسی علاقے میں بیٹھے ہوئے کسی مدرسے کے اندر ہم یہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، زمین تو ساکت ہے، زمین حرکت نہیں کرتی. ہم وہی ہیں کہ جب ٹی وی آیا، کیمرہ آیا تو ہم نے اس کے خلاف فتوے دیے. جب یہ مائک آیا تو ہم نے اس کو اعلی مکبر الصوت کہہ کے اس کو نکارا. لیکن آج تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی. ویٹیکن کو تو توفیق بھی ہو گئی اس بات کے اقرار کے لیے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہوئی ہیں، اور ہم نے تدبر اور تفکر کا سلسلہ چھوڑ دیا ہے. بالکل ہم خود کانا دجال بن گئے ہیں. ہم خود نظریں تیرچھی کر کے اپنے مطلب کی چیزیں دیکھتے ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قیامت آ رہی ہے تو آپ مان لیجئے کہ قیامت آ رہی ہے. اور میں بتاتا ہوں اس کی وجوہات. قیامت اس لیے آ رہی ہے کہ کلائمیٹ کا بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. سطح سمندر تیزی سے اوپر بڑھ رہی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، گلوبل ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے. قیامت اس لیے بھی آ رہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا مس گائیڈڈ یوز کر رہے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات آپ روز سنتے ہیں کہ کیسے لوگوں کی شکلیں بنائی جاتی ہیں، لوگوں کی آوازیں بدلی جا رہی ہیں، کیسے کلون تیار کیے جا رہے ہیں. اور یہ خطرناک ہتھیار، کیمیکل ہتھیار جو ہم بنا رہے ہیں، دیز آر آل مس گائیڈڈ یوز آف ٹیکنالوجی. یہ دوسری وجہ ہے کہ قیامت آ رہی ہے. اور ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، ہر ملک، ہر قوم، ہر ملت ایک سینس آف سپریمیسی میں جی رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں پہ فوقیت حاصل ہے، ہم بہتر ہیں، وہ کمتر ہے. ہم طاقتور ہیں، وہ کمزور ہے. ہمیں حق ہے کہ ہم دوسروں پہ فوقیت جتائیں، ہمیں حق ہے کہ ہم دوسروں پہ اختیار رکھیں. ایک ملک دوسرے ملک سے، ایک قوم دوسری قوم سے، ایک مذہب دوسرے مذہب سے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سپریم سمجھیں اور دوسروں کو کمتر سمجھیں؟ تو یقیناً قیامت آ رہی ہے. لیکن میں ایک اچھی خبر بھی لے آیا ہوں. یہ بری خبر کے ساتھ ایک اچھی خبر بھی ہے کہ ایک چیز ہے جو اس قیامت کے خطرے کو دور کر سکتی ہے ہم سے. بہت معمولی چیز ہے لیکن بہت اہم ہے، زندگی کا سار ہے. شاستروں کے حساب سے سب سے بڑا سوارتھ ہے، وہ ہے پریم، وہ ہے محبت، وہ ہے عشق. یہی وہ چیز ہے جو ہمیں، یہ وہی چیز ہے جو ہمیں اس خطرے سے دور کر سکتی ہے، ہمیں ازلی خوشی دلا سکتی ہے، ہمیں جنت سے ہمکنار کر سکتی ہے. اور یہ الوہی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. بار بار قرآن مجید میں، قرآن حکیم میں اللہ نے بار بار کہا ہے کہ وہ اللہ محبت کرتا ہے صابرین سے، اللہ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے، اللہ محبت کرتا ہے ٹھیک سے انصاف کرنے والوں سے. یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہی وہ صفت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں دی ہے.
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی فیملی کے اندر محبت پیدا کی جاتی ہے، اس بچے کا اپنے ماں سے لگاؤ پیدا کیا جاتا ہے. تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے. کہا گیا نا تحادو و تحابو، آپس میں تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی. حدیث ہے. محبت بڑھانے کے لیے اکسایا گیا ہے، آمادہ کیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے. فطرت سے محبت، نیچر سے محبت آپ کو کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے، جو بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس خطرے کو دور کرے گی. انسانوں سے محبت، جمعیت سے محبت، گروہ سے محبت، قوم سے محبت، اپنے ملک سے محبت. اب نیشن اسٹیٹس کا زمانہ آ گیا ہے. پہلے لوگ تھے جو جغرافیہ بناتے تھے اور جغرافیہ بگاڑا کرتے تھے، اب وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو، اور یہاں سے لے کے دور دور تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے کہ کوئی ایک انچ، کوئی ملک ایک انچ بھی اپنا دینے کو تیار نہیں ہوگا. آپ کو حاصل کرنا ہے تو چاند ہے، تارے ہیں، کہکشاں ہے، وہاں جائیے. آپ کو کس نے روکا ہے؟ اپنا اسپیس میں مقام پیدا کیجیے، سائنس میں مقام پیدا کیجیے، بزنس میں مقام پیدا کیجیے. کر لو دنیا مٹھی میں. کس سے ہوتا ہے؟ بزنس سے ہوتا ہے، تجارت سے ہوتا ہے. اٹ از منی دیٹ کنٹرولز ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. تو ہمیں اپنے ملک سے، اپنی تہذیب سے، اپنے وطن سے اور انسانوں سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی سیکھنا ہوگا. یہ نہیں کہ صرف ہم مسلمان ہیں تو ہم شاید بہت پاورفل لوگ ہیں. اور آج کل ایک نیا چلن ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو صرف حلیے سے، جسے سے، اپنے کپڑوں سے، اپنے طرز لباس سے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا. جبکہ مسلمانوں کو تو کہا گیا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ جو تقوی میں اچھا ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ شخص ہے جس کی تکریم کی جائے گی. تو ہمیں آپس میں فوقیت نہیں رکھنی ہے. ہر قوم کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ہمیں محبت کا معاملہ کرنا ہے. یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ عشق لطیف بھی ہے جو ہمیں اپنی محبوبہ اور اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے اور ضروری ہونا چاہیے. لیکن یہ عشق امتحان بھی ہے، قربانی بھی ہے، ترجیح بھی ہے، سمرپن بھی ہے. دوسروں کے لیے کچھ دینا، ملک کے لیے دینا. اور عشق تو اپنے وسیع مفہوم میں اقبال نے کہا تھا عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام. اس لیے عشق ضروری ہے. ایسا ہی عشق شکیل احمد سبرہدی صاحب بھی کرتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنی تہذیب سے. اور اس عشق کا ثبوت ہے آج کا یہ مشاعرہ. جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ہوتے تو ہیں. شکیل صاحب کی شخصیت ایسی ہی شخصیت ہے. آئیے عشق کریں، محبت کو عام کریں، اپنے ملک سے، انسانوں سے، اور مسائل کے گیسو سلجھائیں، امن کی جوت جلائیں. اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں کچھ کام کریں. عشق یہی تو ہے. عشق صرف زبانی خرچ کا نام تو نہیں. اگر آپ محبت کرتے ہیں انسانوں سے تو انسانوں کے لیے کچھ کام کر لیں. اور آج کا یہ مشاعرہ یقیناً مجلس فخر بحرین کا یہ نواں مشاعرہ ہے اور اسی عشق کا ثبوت ہے. میں بہت دیر اب آپ کے اور مشاعرے کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا.
ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ چلو کہ جشن بہار دیکھیں، چلو کہ پھولوں کے ساتھ کھیلیں، چلو کہ جشن بہار دیکھیں، چلو کہ پھولوں کے ساتھ کھیلیں، چلو کہ شیروں کی کھیتیوں میں غزل اگائیں، چلو کہ خیام کی ربائی کا کوئی مصرع ہی گنگنائیں، کہ اس زمیں پر بجز محبت، کہ اس زمیں پر بجز محبت کوئی بھی جذبہ امر نہیں ہے، مگر کسی کو خبر نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس سب کے بعد ایک بات رہ گئی ہے جو میں کہنا چاہوں گی کہ میرا تعارف نہیں ہوا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ڈاکٹر عنبر عابد، بھوپال انڈیا سے میرا تعلق ہے، وطن بھوپال ہے۔ درس و تدریس سے وابستہ ہوں، اردو سے عشق کرتی ہوں، اردو پڑھاتی ہوں، لیکن اردو سیکھ ہی رہی ہوں، ابھی آتا کچھ نہیں ہے۔ تو اب آگے کی کارروائی یہ ہے کہ مشاعرہ ہونے میں بس 2-3 منٹ لگیں گے۔ ابھی شکیل اعظمی صاحب یہاں پر موجود ہیں، آپ کے کئی 8 مجموعے جو ہیں منظر عام پہ آ چکے ہیں، اور ایک ان کی بہت ہی قیمتی کتاب رام کا ونواس جو ہے، جنگل اور رامائن ونواس کے نام سے آئی، اور یہ اس قدر مقبول کتاب ہے کہ اس اپنی انفرادیت کی وجہ سے یہ بہت مشہور بھی ہوئی ہے، اور اس کا ڈنکا اس وقت ہر ایک کی زبان پر ہے، ہندوستان میں بھی اور باہر بھی۔ تو اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آ گیا ہے۔ تو یہ کتاب جو بنواس تھی، بنواس اور بنواس کے اوپر ایک اور کتاب جو ہے، اس کے اوپر کچھ مضامین کی کتاب ہے، بنواس کے اوپر مجموعے، جو بنواس مجموعہ تھا اس پر مضامین تحریر ہوئے، پروفیسر کوثر مظہری صاحب نے اسے مرتب کیا ہے۔ تو یہ کتاب اپنی انفرادیت کی وجہ سے، اپنی مقبولیت کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی ہے۔ تو اس کتاب، یہ دونوں کتابیں جو ہیں مجلس فخر بحرین کے زیر اہتمام شائع ہوئی ہیں۔ ان دونوں، اس کے ساتھ ہی شکیل اعظمی صاحب کا ایک ابھی حال میں ایک تازہ مجموعہ کلام منظر عام پر آیا ہے، آگ سے بچھڑا دھواں۔ تو ان دونوں کتابوں کا آج یہاں اجرا ہونا طے ہوئے۔ تو میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ محترم شکیل احمد صبرہادی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں اور اجرا کی یہ رسم ہم نبھا لیں، اس کے بعد پھر ہم مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو محترم شکیل صبرہادی صاحب، آصف اعظمی صاحب اور شکیل اعظمی صاحب اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب، آپ سب لوگوں سے میں التماس کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کتاب کے اجرا کی رسم میں شریک ہوں۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب سے میں التماس کرتی ہوں کہ شکیل صبرہادی صاحب سے اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب سے کہ وہ اس کتاب کی رسم رونمائی کی رسم ادا کریں۔ آپ لوگ سب میرا خیال ہے کہ اس میں شرکت کریں۔ کچھ بہت خاص مہمانان جو ہیں وہ اس وقت اس محفل میں موجود ہیں، لیکن کیونکہ میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، اس وجہ سے میں بھی آؤں گی۔
آج کے اس محفل کی اس مشاعرے کی نظامت کی آگے کے لیے جو ذمہ داری ہے محترم مدن موہن دانش صاحب کی ہے. آپ انتہائی معروف ناظم بھی ہیں. ہم ان سے التماس کرتے ہیں کہ وہ آگے کے پروگرام کی باغ ڈور سنبھالیں. اس کو درست کر دیجیے، قطعی نہیں. آگے کے اور یہ ہنگامی حالات میں یہ طے ہوا کہ اچانک مدن موہن صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ کو اس پروگرام کی نظامت کرنی ہے، اور انہوں نے اس چیز کو قبول بھی کر لیا. تو اس وقت منصب نظامت پر موجود ہے مدن موہن دانش صاحب. زوردار تالیوں سے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے کہ آگے کا پروگرام وہ چلائیں.